الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، میں نے آپ کو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موضوع شروع کر رکھا ہے اور انہی کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ تبرکاً ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنا خوف دلایا ہے۔ اپنا خوف سے مراد یعنی اپنی ناراضگی کا خوف، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور ناراضگی سے ڈرتے رہو، اور جہنم کا خوف بھی دلایا ہے اور روز قیامت کا خوف بھی دلایا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے خوب ڈرتے رہا کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک شے ہے۔ فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن تو دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ حالانکہ ماں آگ لگ جائے گھر کو تو کچھ لے کر نہیں دوڑے گی، بچہ اٹھا کر دوڑے گی، لیکن اس دن فرمایا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل جھڑ جائیں گے خوف کے ساتھ۔ یہ بھی آپ نے محسوس و معلوم کیا ہوگا کہ کبھی کسی عورت کو امیدواری ہو، اچانک بہت ہی خوفناک واقعہ رونما ہو جائے، یا وہ ڈر جائے، گھر میں کوئی لڑائی فساد ہو جائے، یا اس بیچاری کی مار پٹائی ہو جائے، یا کوئی قتل ہو جائے، یا اچانک اس کا کوئی بہت پیارا فوت ہو جائے، تو اس کا امیدواری جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو انتہائی خوف اور خشیہ کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات ڈاکٹر لوگ یہ تو امیدواری ہو جس عورت کو، اس کو کہتے ہیں کہ تو کوئی تھوڑا سا سخت کام بھی نہ کر، خاص طور پر اگر وہ مریضہ قسم کی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بس تم چارپائی پر لیٹی رہا کرو، کھڑا بھی نہ اٹھاؤ، اور اس کو کوئی بری خبر بھی نہ سناؤ۔ ڈاکٹر لوگ اس کی تاکید کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو اور حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ اتنا خوفناک دن ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ جس طرح وہ نشے میں ہیں، یعنی ہماری اصطلاح میں ڈور بھورے ہیں، کہ سمجھ نہیں آتا کدھر جائیں، کیا کریں، کس کو پکاریں، کس کی اوٹ، کس کی پناہ لیں۔ یہاں آج کوئی بڑی سخت آندھی چل پڑے تو ہم فوراً کمرے کے اندر ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن اس دن چونکہ ایسا ہولناک ہوگا، وہ زلزلہ کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ تو سمجھنا آئے گی کہ کون کیا کرے۔ وما هم بسکارى، حالانکہ فرمایا کہ ان کے ہوش نہیں مارے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ یوں نہیں کہ وہ پاگل ہو گئے ہوں،
بلکہ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور عقل و دانش کے پیکر دور بھورے ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قیامت کا خوف دلایا ہے۔ ہم لوگ غافل ہیں، ہمیں ہر وقت غفلت شدید طاری رہتی ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، قبریں کھدتی ہیں، ہم جا کر سپرد خاک کر کے آتے ہیں، اور چند منٹ بھی ہم پر خشیہ طاری نہیں ہوتا اور اپنی موت یاد نہیں آتی، بلکہ وہیں سے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اگرائی کرنی ہے، بس میں نے نشانی دے دی، میں آ گیا قبروں میں، میں بھاگ کر جاؤں کہیں بندہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یعنی اس طرح کا ایک عام واقعہ سا بھی جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں۔ چونکہ روزانہ مرتے بھی رہتے ہیں لوگ، اس وجہ سے بھی ہمارے خوف خوب جاتا رہا ہے۔ اور کچھ بڑی بات یہ کہ غفلت بھی ہے، اور غفلت شدید ہے، اتنی شدید غفلت ہے کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی، کہ لوگ قبرستان میں بیٹھ کر دانت نکال رہے ہوتے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، بلکہ قبرستانوں کے اندر بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، اور قبروں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ خرمستیاں کرتے ہیں۔ یعنی یہ انتہائی شدید غفلت کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خوف خدا سے لرزتے رہنا چاہیے، غفلت کو توڑنا چاہیے، بار بار موت کو، قبر کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے سنت بھی ہے قبرستان میں جانا۔ قبرستان میں جانا قوالی سننے کے لیے نہیں سنت ہے، قبرستان میں جانا جو ہے وہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے سنت ہے۔ غفلت کی ہزار قسمیں ہیں۔ کل ایک شخص میرے پاس آیا، کہتا تھا کہ میں سید ہوں، بصیر پور کا مشہور آدمی، میں بتانا نہیں چاہتا نام، تو جناب کہ ہم نے اماموں کی محفل کرنی ہے اور آپ قاری صاحب اور مقصود صاحب کو دیں، ہمیں یہ تلاوت کریں، منعت پڑھیں۔ اور میں نے کہا میں نہ چلوں؟ کہنے کہ نہیں آپ نہ چلیں۔ کیوں؟ کہ بعد میں ہم نے قوالی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایک اور نیا منظر ہو گیا کہ کچھ تو اماموں کو پیٹتے ہیں اور یہ اماموں کی یاد میں قوالی کی محفل کریں گے، یعنی گانا بجائیں گے، گائیں بجائیں گے۔ تو میں نے کہا ہمارے قاری صاحب اور ہمارے نعت خواں اس کے لیے مہیا نہیں ہے، مہربانی کریں۔ تو میں نے اس کو لوٹا دیا۔ بہرحال تو غفلت کی عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ادھر اپنا یہ حال ہے کہ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، صبح سویرے اٹھتے ہی رونے کو جی چاہتا ہے، بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں رونے کو جی چاہتا ہے۔ واللہ عالم، میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالتا ہوں۔ یہ بھی میں نے ایک بہانے سے میں نے تعریف سننا نہیں چاہیے، میں نے اپنے دل کو کنسول کروانے کے لیے، کوئی تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے، کوئی بھائی کو شاید کوئی خواب سنا دے جس سے کوئی حوصلہ ہو جائے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم سیدھی راہ جا رہے ہیں یا الٹی راہ جا رہے ہیں، کیونکہ سیدھی اور الٹی راہ یوں خلط ملط ہو گئی ہے، گاڈ مڈ ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ خالص سیدھی راہ ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ سکول بھی تو دھنسا ہوا ہے، اگرچہ اب برائے نام صحیح رہ گیا ہے، لیکن بہرحال دھنسا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں۔ اس میں ہمیں خواتین کو جا کر مجھے کچھ مسائل بھی بتانے پڑتے ہیں، لیکن نظریں تو ان پر پڑتی ہیں۔ ہمارے شیخ تو تعویذ بھی دیتے تھے تو ادھر منہ کر کے نہیں دیتے تھے مائی کی طرف، بلکہ نیچے منہ کر کے دیتے تھے، اور اگر وہ بار بار سوال کرتے تو حضرت صاحب تھوڑا سا گھبراہٹ کا اظہار کرتے تھے کہ بس بتا دیا ہے، جس طرح بتا دیا بس اسی طرح کر لینا۔ یعنی بار بار وہ مخاطب کرتی نا کہ یوں کروں کہ وہ کروں، تو حضرت انوائڈ ہوتے تھے۔
یعنی وہ نظر اس لیے نہیں کہ وہ ان کو خطرہ تھا، لیکن نظر بھی غیر محرم پر ڈالنا جو ہے وہ بھی خطا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ کل رات میں اپنے والد صاحب، پرسوں چوتھ کی بات ہے، 12 محرم کی بات ہے، تو میں نے اپنے والد صاحب کو صبح سویرے خواب میں دیکھا، وہ اسی طرح کمزور بوڑھے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں اور آئے ہیں، اور میں چارپائی سے اٹھا ہوں اور میں ان کے پاؤں میں گر گیا ہوں اور ان کے پاؤں میں چوم رہا ہوں، اور دل میں میرے یہ ہے کہ شاید میں نے آپ کو راضی نہیں رکھا تو آپ مجھ کو معاف کر دیں۔ دل میں میرے یہ بات ہے، کہیں نہیں، میں نے ویسے دل میں میرے یہ ہے کہ مجھ سے ان کا حق ادا نہیں ہو سکا، تو میں ان سے دل میں میرے ہے کہ گویا میں معافی مانگ رہا ہوں یا ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پاؤں چوم کر۔ وہ تو مجھ سے خوشی اور رضامندی کی باتیں کر رہے ہیں، مگر میرے دل میں یہ بات ہے۔ اب پھر میں جا کر اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ کوئی بات کون سی یاد کر، کوئی بات ایسی ہو، سو تیرے دل میں یہ کیوں بات تھی کہ میں نے شاید ان کو راضی نہیں رکھا تو میں ان کو راضی کروں، دل میں تیرے یہ کیوں خیال تھا؟ بہرحال کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ باتیں سوچتا ہوں، کچھ ان کی تلافی کروں گا اگر وہ باتیں جو میرے ذہن میں کوئی آئے گی، کوئی پڑھنا پڑھانا، کوئی ایک بات آتی بھی ہے خاص، وہ تم کو اس لیے سناتا ہوں کہ اپنے اگر والدین زندہ ہیں تو کوشش کیجیے۔ اب آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو مجھ کو رلا رہی ہے وہ بات کتنی کو غلط ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ آخری دنوں میں ان کا دماغ جو تھا کام کرنا چھوڑ گیا تھا، آخری چند دنوں میں 3 مرتبہ وہ ایک نماز پڑھتے تھے، بار بار کے عصر کی نماز میں پڑھ لوں، نماز نہیں پڑھی، تو ان دنوں میں ان کو یہ ذہن میں آ گیا تھا کہ شاید یہ مجھے بصیر پور سے یہاں لے آیا ہے، اور وہ پرانا مکان ان کو یاد آتا تھا، تو وہ پرانا مکان سمجھتے تھے کہ وہ ہمارا مکان ہو، یعنی یہ بصیر پور تو نہیں ہے، یہ جو نیا مکان ہے نا وہ پکا سا تھا، پہلا والا کچا تھا۔ تو مجھ کو کہتے کہ مجھ کو بصیر پور لے چل، تو پھر میں ان کو راضی کرنے کے لیے گاڑی میں، کار میرے پاس چھوٹی سی تھی سوزوکی کار، تو اس میں بٹھا لیتا اور میں ان کو شہر میں گھما لاتا اور ان کو ملا فرید، بابا ملا فرید اور خواجہ محمد اکبر کے دربار پر لے جاتا، تو وہ کہتے کہ ہاں یہ دیکھو اب بصیر پور آ گیا نا، تم میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہو نا۔ اب وہ میں کیا کرتا، وہ الٹا ان کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ کار پر مجھ کو اب بصیر پور لایا ہے، حالانکہ میں تو کار پر یہ 1 فرلانگ فاصلہ لے گیا تھا کہ نہیں، بصیر پور میں ہی گھوم رہا تھا۔ تو ان کو اور یقین ہو جاتا کہ دیکھو اب میں نے کہا کہ پیدل تو وہ چل نہیں سکتے تھے کہ میں اٹھا کر لے جاتا یا چلا کر لے جاتا، زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے، چند قدم بس لیٹرین تک چلے جاتے تھے، تو میں ان کو گھما لاتا، تو وہ سمجھتے کہ یہ مجھ کو بصیر پور لے آیا، تو پھر مجھ کو تاکید کرتے کہ ہاں مجھ کو یقین آ گیا کہ یہ بابا ملا فرید ہے اور یہ خواجہ محمد اکبر کا دربار ہے میرے مرشد کا، تو اب مجھ کو تم بصیر پور نہ لے جانا۔ اب میں کیا کرتا، کہاں تک میں وہاں بیٹھا رہتا، پھر میں ان کو بہانے سے کار پر بٹھاتا کہ چلو اب پھر ہم چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں، تو کچھ کہتے چلو گھر چلتے ہیں، گھر تو جانا ہی ہے، تو گھر آتا تو گھر آگے پھر وہی پکا گھر ہوتا، تو مجھ کو کہتے پھر مجھ کو لے آئے ہو نا بصیر پور سے، اب بتاؤ میں اس میں کیا کرتا۔ تو ایک دن وہ میں کہیں باہر تھا یا مصروف تھا کسی طرف، تو اچانک بہت زور زور سے آواز آئی لاٹھی مارنے کی،
تو میری گاڑی کھڑی تھی تو اس پر وہ لاٹھی مار رہے تھے، کیونکہ ان کو غصہ آیا کہ یہ اس پر بٹھا کر مجھ کو بصیر پور سے لے آتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی پشت پر 3 لاٹھیاں ماری یا 2 ماری ہوں گی مہاراج، تو اتفاق سے انہوں نے وہ پشت پر ماری، اور وہ سزوکی کار کی جو پشت ہوتی ہے وہ ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے، اس کو کبڑی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دباؤ ڈالے نا، ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ٹین سے ہی ہوتا ہے، تو وہ کبڑی تو ہو گئی، لیکن یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ انہوں نے اس کی سکرین پر نہ ماری، کہ ان کو اتنی سمجھ نہ آئی تھی کہ سکرین پر مارنی چاہیے، انہوں نے اوپر ہی ماری 2 مرتبہ۔ تو اب میں ان کو کیا کرتا، اب میں تھوڑا سا توقف کرتا تو شاید سکرین پر مار دیتے، تو 2-4 ہزار 5 ہزار کا نقصان ہو جاتا۔ تو میں ان سے لاٹھی پکڑ لی اور ان کو جپھی ڈال کر میں 4 پائی پر میں نے اٹھا کر، کیونکہ وہ ہلکے تھے نسبتاً اور وہ غصے میں تھے، خود تو نہیں پیچھے ہٹتے تھے، میں اٹھا کر ان کو 4 پائی پر لا کر میں نے لٹا دیا۔ خیر حالت ان کی بیچاروں کی وہ تھی کہ میں جب ان کو اس طرح لٹا کر ان کے سینے پر میں نے اس طرح ہاتھ رکھ کر جس طرح بندہ پیار سے لیٹتا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لیٹ جائیں، آرام کریں، کیا بات ہو گئی آپ؟ تو ان کی ہوش اتنی سلامت نہیں تھی، کہنے لگے کہ بیٹا مجھ کو محمد حسن نے مارا ہے، یعنی وہ میرے اٹھا کر لانے کو سمجھ رہے تھے کہ مجھ کو محمد حسن نے مارا ہے، وہ مجھ کو حسن سمجھ رہے تھے کہ شاید محمد حسن، حالانکہ مجھ کو کہہ رہے تھے بیٹا مجھ کو محمد حسن نے مارا ہے، ہم اس کے خلاف مقدمہ کریں، یعنی وہ پرانا کو خیال ان کو جس طرح، حالانکہ میں اگر اٹھا کر لایا تھا تو میں لایا تھا، یہ شاید اس نے اس کو مارا سمجھا ہو، تو وہ مجھ کو یاد آتی بار بار بات۔ بہرحال اس کے بعد میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم مقدمہ کر دیں گے، میں ان کو ٹھیک کر دوں گا جو آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید یہ ایک بات یاد آتی ہے، کاش میں ان کو وہ سکرین توڑنے دیتا۔ دفعہ ہوتی 2-4-5 ہزار، لیکن پھر بھی تو وہ ہو سکتا ہے غصے میں رہتے۔ اب میں نے تو اس میں کوئی بظاہر تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس سے شاید تکلیف تو پہنچی ہوگی، تبھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حسن نے مجھے مارا ہے۔ اب میں حسن تو تھا نہیں، اس کا مطلب ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ حسن مجھ کو اٹھا کر لایا ہے یا کون اٹھا کر لایا ہے، ادھر جپھی ڈال کے کون مجھ کو ادھر لایا۔ تو اس طرح کی یہ باتیں جو ہے نا، یہ ایک بات ہی یاد آتی ہے، ویسے اور مجھے کوئی یاد نہیں آتا، یا یہ یاد آتا ہے کہ شاید میں نے جو کبھی کبھی اس وقت تو ٹھیک ٹھاک ویسے ہوش میں ہوتے تھے، یہ تو آخری دنوں چند دنوں کی بات ہے، تو پہلے وہ کہتے تھے بیٹا مجھ کو دباؤ تو میں دباتا، یا پاس بیٹھ جاؤ تو پاس بیٹھ جاتا، تو اتنے میں دروازے پر دستک ہو جاتی۔ اب کیا کروں، بچے چھوٹے تھے، مجھ کو ہی اٹھ کر جانا پڑتا تھا کہ دروازے پر دستک، اور دستک میرے دروازے پر ہوتی ہی رہتی تھی، ساری عمر میری اس طرح گزری۔ ان نامراد شاگردوں نے میرے ناک میں دم کیے رکھا، انہوں نے میرا بڑا وقت ضائع کیا ہے۔ آج ان لوگوں کے بچے بھی میرے پاس پڑھنے کے روادار نہیں، اور جو میرے پاس جمعہ پڑھنے کی کوئی اس میں غلطی بنتی ہے میری؟ کیوں جی؟ کیوں جی نہیں بنتی؟ اللہ معاف کرے گا۔
ہاں جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ قیامت کے سلسلے کا اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا ہے اور بتایا ہے کہ اس دن حمل والیوں کے حمل جھڑ جائیں گے اور دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ کل سن ہی چکے کہ وہ کس مزاج کے تھے، کس طبع کے تھے۔ کل غالباً میں نے بتایا تھا کہ وہ دنیا والوں سے تو نہیں ڈرتے تھے، بادشاہ کو بھی انہوں نے حق بات کہہ دی تھی، اور موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے، پھانسی ہونے سے، اور مقبول ایسے تھے کہ انہوں نے یا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ظلم سے روک بھی سکتا ہے، تو اسی وقت خلیفہ دم توڑ گیا۔ پھر اگلے والا ان کا معتقد بنا، تو بات کیا آگے سنائی تھی؟ ہاں جی، بہت عقیدت مند بن گیا، ایک دفعہ اس نے علاج کروایا۔ ہاں، اس نے علاج کروایا۔ ہاں، میں بات جوڑنا چاہتا تو اس نے علاج کروایا، اس میں پہلا دباؤ ہے نا میرے ذہن پر خیالات کا، تو اس نے علاج کے لیے ایک طبیب زرتشت کا پیروکار آتش پرست بھیجا، تو اس نے چیک کیا کرورا، تو کہا کہ اس کے تو بھئی پیشاب میں نا جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، تو اس کے دل میں یا تو خوف خدا کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور یا پھر یہ اللہ کے عشق کی وجہ سے، محبت خداوندی کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور کوئی اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ مسلمان ہو گیا تھا کہ جس مذہب کے پیروکاروں میں دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو یا اللہ کی اتنی محبت ہو، وہ مذہب بہت سچا مذہب ہے۔ تو ان کا قارورہ دیکھ کر، ان کا پیشاب دیکھ کر آتش پرست مسلمان ہو گیا، اور ہمارا منہ دیکھ کر مسلمان اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ہماری شکل دیکھ کر لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہماری شکلیں اتنی منحوس ہیں، ہمارے چہروں پر ایسے غیر مسلموں کے اثرات ہیں۔ آپ نے دیکھے نہیں کہ بندے موٹے موٹے کالے کالے سیاہ رنگ، داڑیاں مڑی ہوئی، مونچھیں مڑی ہوئی، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے کہ کوئی درگا داس جا رہا ہے، جی پتہ نہیں چوڑا ہے کہ مسلمان ہے، کون ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے حالات ہیں کہ بندہ، آپ کو یاد ہے میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ تو مسلمان ہو جا، یہ شاید کسی نے اس کو کہا مسلمان تو ہو جا، تو انہوں نے اس نے جواب دیا کہ یار جس طرح کہ باجد بستامی مسلمان ہیں، میں اس لیے مسلمان نہیں ہوتا کہ جیسا باجد مسلمان ہے ویسا تو میں بڑھ ہی نہیں سکتا، مجھے یقین ہے، اور جیسا تو مسلمان ہے ایسا میں بڑھنا نہیں چاہتا۔ شاید اس طرح کی بات سنائی تھی کہ نہیں، شاید نہ سنائی ہو، چلو نہیں سنائی تو اب سن لو۔ اس نے کہا تھا کہ جیسا باجزید مسلمان ہے ایسا بننا مجھ سے بڑا مشکل ہے، یہ بننا بڑا مشکل ہے، اس لیے میں پھر بنتا ہی نہیں، کہ بن سکتا ہی نہیں اس طرح کا مسلمان، اور جیسا تو مسلمان ہے تیرے جیسا میں بننا ہی نہیں چاہتا، کہ تجھ سے تو میں اچھا ہوں، تو جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے۔ حقیقت نہیں کہ ہندوؤں میں بعض لوگ ڈیلنگ میں ہم سے اچھے ہیں، ایمان میں نہیں کہتا، ایمان تو بڑی دولت ہے، لیکن ڈیلنگ میں نا لین دین میں اچھے ہیں۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ دن میں نے ایک واقعہ سنایا تھا حضرت نظام الدین محبوب الہی کے، وہ ارشادات میں ہے کہ یہ تقریباً کوئی 8ویں صدی کی بات ہے، 8ویں صدی کی، اب تو 15ویں ہے نا،
700-800 سال پہلے کی، کہ لاہور کے کچھ تاجر گجرات گئے سودا کرنے، بیچنے گئے تھے، یاد آ گئی؟ تو وہاں ہندوؤں کی منڈی تھی گجرات میں، تو وہاں یہ سودا لے گئے اور جا کر بازار میں، اس وقت اس طرح بھی دور قافلے لے جاتے تھے نا اونٹوں وغیرہ پر. یہ تو یار 50 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ یہاں بصیر پور دیپال پور میں ٹرک نظر نہیں آتا تھا، یہاں گدھے اور گدھوں کے اوپر جنس وغیرہ آتی جاتی تھی. میں دیپال پور پڑھنے جاتا ہوں 1956 میں، تو گدھے ادھر جا رہے ہوتے تھے، کمار ادھر لا رہے ہوتے تھے. ٹرک کبھی قلیل کوئی خاص چیز کبھی دور سے لاتا تھا. تو کبھی آیا ہوگا ٹرک اس وقت 1956 کی بات ہے، یعنی آج سے 50-60 سال پہلے. اور آپ کو یاد ہے یہ تربوز وغیرہ بھی اونٹوں پر لایا کرتے تھے ادھر سے، یا گڈیاں تے لے آندے. تو یہاں سے وہ ادھر لے گئے سامان تجارت، اور وہاں جا کر ہندوؤں کی منڈی میں ان مسلمان تاجروں نے ہر شے کا ریٹ ڈبل بتایا. بس جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 20 کی بتائی، جو 100 کی تھی وہ 200 کی بتائی. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اس طرح ریٹ تو ہے ہی نہیں، کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جس طرح ہمارے ہاں آ کر پٹھان کرتے ہیں نا کہ 1000 کی شے پھر 50 روپے میں بیچ کر چلے جاتی. تو اس طرح کے سے انہوں نے ڈبل ریٹ بتائے. تو ہندوؤں نے کہا نہیں ہم نہیں لیتے. تو بعد میں انہوں نے وہ آدھے ریٹ پر بیچ دیے، یعنی 200 والا 100 یا 100 سے بھی کم پر بیچ دیا. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تم تو کہتے تھے وارہ نہیں کھاتا، اب تمہیں وارہ کھا گیا. کہ بس اس طرح ہوتا ہے نا سودے میں. تو ہندوؤں نے کہا کہ تمہارے ہاں لاہور میں سودا اسی طرح بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہاں تو یہی رواج ہوتا ہے کہ میاں مانگنے والا جو چاہے مانگتا ہے، پھر دینے والا جہاں سیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ہندو تھے، یہ مسلمان تھے. تو اس ہندو نے کہا کہ وہ شہر غرق نہیں ہو جاتا، وہ شہر سلامت کھڑا ہے، ابھی برباد نہیں ہو جاتا. جہاں تمہارے ہاں یہ حال ہے، تجارت کا اصول یہ ہے کہ 100 کا 200 بتاتے ہو اور پھر 100 میں بیچتے ہو جا کر چھوڑ کر، تو وہ شہر تباہ برباد نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ٹھیک ٹھاک سلامت ہے. خیر وہ وہاں آئے نا، تو ابھی راستے میں تھے کہ پتہ چلا کہ لاہور پر حملہ کر دیا مغولوں نے. یہ منگول تھے، کافر قوم تھی، اور انہوں نے لاہور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب بظاہر وہ ہندوؤں کے منہ سے بات نکلی، لیکن استدراج تو کافر کو بھی حاصل ہے. بعض اوقات کوئی مظلوم کافر منہ سے بات کہے اور اسی طرح ہو جائے، وہ کافر کی بزرگی نہیں ہوتی. مثلا آپ کے کافر پر ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں، اور وہ کہ اللہ ہی تجھ کو پکڑے، یا کوئی تمہیں بات دعا دے دے اور تمہارے سے اسی طرح ہو جائے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ کافر بزرگ ہو گیا، بلکہ یہ کہ مظلوم کی دعا بھی تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس ہندوؤں کے منہ سے ایسی نکلی بات کہ وہ شہر برباد نہیں ہو جاتا. تو ابھی وہ لاہور میں پہنچے نہیں تھے کہ اس لاہور پر بربادی نازل ہوئی اور لاہور کے پرخچے اڑا دی اور منگولوں نے. پتہ نہیں اس دھرتی نے کتنا خون پیا ہے، اور اب بھی پی رہی ہے. اب اس ہندو نے یہ کیوں کہا کہ وہ برباد نہیں ہو جاتا؟ وہ اس لیے کہا کہ جس شہر میں بندوں کی زبان اتنی فضول اور گھٹیا ہو کہ کہیں کچھ کریں کچھ، جی ان کی زبان تو نہ ہوئے، مرد تو نہ ہوئے، انسان تو نہ ہوئے، وہ تو نہیں فضول قسم کی کوئی پیداوار ہوئی. آپ کو یاد نہیں وہ جاٹ لوگ سیدھے سادے زبان کر لیتے تھے، تو زبان پر وہ اشٹام کی طرح زبان ہوتی تھی، اور اب اشٹام کرتے اور چیز نہیں دیتے. پھر اشٹام بھی ہوئے ہیں لوگ، ترلے مارتے پھرتے ہیں، پھر ان کے نام زمین ان کے نام نہیں کرواتے، تنگ کرتے ہیں. تو شہر برباد ہو گیا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ ہندو بھی بعض اوقات
بھلے لوگ ہوتے ہیں، ڈیلنگ میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ڈیلنگ آج کل بس بالکل گیا، نام کو ہم مسلمان ہیں، اس لیے بڑا خوف طاری ہے ان دنوں مجھ پر، اور میں آپ کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، پھر اپنی میں کوئی رام کہانی سنا دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ پر مثبت اثر ہو یا منفی اثر ہو۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے خوف خدا سے لرزاں تھے، اتنے نیک اور کہ ان کے خوف خدا سے ان کے پیشاب کے اندر جگر کے ذرات آتے تھے۔ تو اب بھی میں ایک ان کے خوف کی بات ہی سنانے والا تھا، اس کے لیے تمہید کافی لمبی ہو گئی۔ بات یوں ہی کہ ان کا ایک دوست تھا، دینی دوست، تو وہ فوت ہو گیا، تو اس کی کچھ جائیداد تھی، وہ اس کے بیٹے کے نام آئی، تو بیٹے نے اس میں سے 200 درہم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا کہ یہ میرے باپ کی پاک اور نیک کمائی میں سے جو مجھ کو وراثت ملی ہے اس میں سے 200 درہم ہے، تو میں آپ کو یہ بطور، آپ ان کے دوست تھے، تو میں آپ کو یہ خدمت میں بھیجتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے اخراجات میں کام میں لائیں۔ تو آپ نے وہ واپس کر دیے۔ یہ بات میں نے نہیں سنانی اور تھی، چلو اب یہ بھی سن لو۔ ہوش ہی قائم نہیں رہی، پہلی وہ باتوں میں ہوش ہی میری قائم نہیں رہی، مجھ پر اتنا پریشر طاری ہوا اس واقعہ سنانے میں کہ سچ پوچھے تو میری ہوش قائم نہیں رہی۔ تو میں یہ بھی سنا دیتا ہوں، چلو وہ بات تو اور سنانی تھی، اب مجھے یاد آئی۔ تو آپ نے اس کو واپس کر دیے اور فرمایا کہ میری دوستی تیرے باپ کے ساتھ دین کے لیے تھی، تو میں اس کو دنیا کے تعلق میں نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی وہ 200 روپیہ واپس بھیج، 200 درہم واپس بھیج دیا کہ میں اس دین کے تعلق کو دنیاوی منفعت میں نہیں بدلنا چاہتا، وہ واپس کر دیا۔ تو ان کا سفیان ثوری کا کہ بیٹا تھا وہ مقروض تھا، تو وہ اس نے دیکھا کہ جب وہ پیسے واپس چلے گئے تو باپ کے پاس آہستہ سے آیا کہ ابا جی وہ آپ مجھ کو ہی دے دیتے، میرے اوپر قرض چڑھا ہوا تھا تو میں اس کو استعمال میں لے آتا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں اپنے دینی معاملات کو دنیاوی منفعت میں نہیں بیچتا، ہاں اگر وہ تجھ کو براہ راست دے دیتا تو میں تجھ کو نہ روکتا، خود دے دے تجھ کو تو میں نہیں روکوں گا، لیکن یہ نہیں کہ میں اپنے تعلق کو دنیا میں کیش کروا کر تیرے لیے پیش کروں۔ تو یہ تو ایک بات تھی جو میں بات سنانا چاہتا تھا خوف خدا کی، وہ خوف خدا کی بات اور تھی، وہ یہ تھی کہ آپ جوانی میں کبڑے ہو گئے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی میں ہی کبڑے ہو گئے۔ عام طور بندہ بوڑھا ہو کر کبڑا ہوتا ہے نا، تو کبڑے ہو کر چلتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ آپ کی بھی عمر آپ کی 45 سال 50 سال بھی نہیں ہوئی اور آپ اس طرح کبڑے ہو گئے جس طرح 80-90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا آپ کو اچانک؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو نہیں بتاتے تھے، بار اس کے بہت سارے اسرار پر کوئی ہمراز ہوگا، بتایا کہ میرے ایک استاد صاحب تھے اور بڑے 50 سال عبادت میں زہد میں انہوں نے گزارا، اور مجھے پتہ چلا کہ وہ آخری وقت فوت ہوئے تو ایمان سے خالی گئے۔ تو اس خوف کی وجہ سے میں کبڑا ہو گیا ہوں، اس خوف کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا اور کہتا رہتا ہوں یا اللہ مجھ کو ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں اس بے نیاز ہستی کا کہ اتنا وہ عابد زاہد تھا، مگر پتہ نہیں اس سے تفصیل تو انہوں نے نہ بتائی کہ اس سے کیا ہوا گناہ تھا، بھی ان کا استاد کہ اس سے کچھ پڑھا ہوگا بچپن میں کہ پتہ نہیں اس سے کیا گناہ ہوا کہ وہ ایمان کھو کر دنیا سے گیا۔ تو اس وقت سے میں خوف خدا سے کبڑا ہو گیا ہوں، اور مجھے خوف جو ہے سیدھا نہیں ہونے دیتا
کہ پتہ نہیں میرا کیا انجام ہو. اللہ بے نیاز ہے تو میں اس سے ہر وقت دعا کرتا ہوں یا اللہ ایمان کے ساتھ مجھے دنیا سے لے جانا, یا اللہ ایمان کے ساتھ مجھے دنیا سے لے جانا. تو میاں یہ اتنی نازک بارگاہ ہے, غفلت چھوڑیے, اللہ کی طرف رجوع کریں اور آخرت کی فکر کریں. یہ دنیا چند روزہ ہے, یہ مال یہاں پڑا رہ جائے گا. اس کے لیے جھوٹ, فراڈ, فریب, ہیرا پھیری, لڑائی, دنگا فساد, یہ بہت گھاٹے کی باتیں ہیں. ان سے بچنے کی کوشش کریں اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں, سمجھے نا. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ.